السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی عباس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہیں۔ اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی 18ویں سورۃ کہف میں بھی آیا ہے۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و اکراه کے ذریعے بت پرست کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانے اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ جب ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا تو ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے۔ یہ جو ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے؟ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشغلے بھی مانے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مسلط کے خلاف تھا۔ ان کو چند روز کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور کریں۔ یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے بیٹھ گئے۔ طے ہوا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے کے لیے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے، ہم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اور ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اس لیے دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنا دین اختیار کرنے پر ہمیں مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ہی اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے، ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی کہ وہی آسانیاں فرمائے گا، اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، تو غار کی دائیں جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازہ تک نہ پہنچتی تھی۔ جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی وہ غار کے بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ ارشاد ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید باندھ کر غار میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے۔ ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے۔ زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا۔ اگر زمین سے عرصہ دراز کوئی چیز لگی رہے تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کے بغیر بھی ان کے جسم کو محفوظ فرماتا۔ ان کو نیند کی حالت میں سوئے ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں۔ جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے وہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھا جس کا نام بیدوسس تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا،
ایک فرقہ کہتا تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا، تو دوسرا اس بات کا منکر تھا۔ تو بادشاہ نے دعا مانگی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت فرما کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بات چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت تک سوئے۔ آخر کار انہوں نے ایک کو کھانا لانے کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے۔ کھانا لانے والے کا نام تملیخہ تھا۔ جب تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ بات سن کر اور دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ تو نہیں مل گیا۔ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھا، وہ ایک صالح اور نیک دل بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ نے تختی دیکھی۔ بادشاہ کو اطمینان ہوا کہ یہ اصحاب کہف میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتا تھا کہ اصحاب کہف سے ملائے، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا اب ذرا ٹھہرے، میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے خبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ جب تملیخہ غار میں گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو سب بات بتائی۔ اس کے بعد دوبارہ ان سب پر نیند طاری ہو گئی اور بادشاہ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ جو رب 300 سال بعد بھی ان کو صحیح سلامت اٹھا سکتا ہے وہ قیامت والے دن بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔